الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دوست و بزرگوں، قرآن کریم نصیحتوں کی کتاب ہے اور اللہ کے احکامات ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے جن کا حکم کرنے کے لیے دیا ہے، یہ کام کرو، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے منع کیا ہے کہ ان سے بچو. جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے، جب آدمی اس کو کرتا ہے تو اس کے لیے وعدہ ہے جنت کا، وہاں کی نعمتوں کا، دنیا میں چین و سکون کا. اور اگر اللہ کی نافرمانیوں سے نہیں بچتا ہے اور اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کرتا ہے تو پھر اس کے لیے وعیدیں ہیں، دنیا میں بے سکونی کا، پریشانیوں کا، اور آخرت میں اللہ کے عذاب کا. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے 10 باتوں کا اپنے بندوں کو حکم فرمایا ہے، اور وہ 10 باتیں ایسی ہیں جو پچھلی تمام شریعتوں کے اندر مشترک رہی ہیں. پچھلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی شریعتوں میں کچھ باتیں ایسی تھیں جو اس میں جائز تھیں، ہماری شریعت میں ناجائز ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پچھلی شریعتوں میں منع تھیں، ہمارے یہاں ان کی اجازت ہے. پچھلی شریعتوں میں احکامات بڑے سخت تھے، ہماری شریعت کے اندر احکامات نرم ہیں. جیسے مثال کے طور پر میں عرض کروں کہ بنی اسرائیل کے جو احکامات تھے توریت میں، ان میں ایک حکم یہ تھا کہ اگر کپڑے پر ناپاکی لگ جاتی تھی تو وہ دھونے سے پاک نہیں ہوتی تھی، بلکہ کپڑے کو وہاں سے کاٹ کر پھینکنا پڑتا تھا. ہمارے لیے اللہ نے یہ آسانی کی ہے کہ کپڑے پر ناپاکی لگ جائے تو اسے پانی سے دھو لو، کپڑا پاک ہو جاتا ہے. یہ ایک مثال دی ہے میں نے. اسی طرح کچھ پردہ پوشی بھی اللہ نے کی ہے. بنی اسرائیل میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی آدمی رات کو گناہ کرتا تھا تو چاہے وہ کتنے ہی چھپ کر گناہ کرے، صبح کو اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ اس آدمی نے رات کو یہ کالا کام کیا ہے. اس کا گناہ لکھا ہوا ہوتا تھا اس کے دروازے پر، جو سب کو معلوم ہو جاتا تھا کہ اس آدمی نے یہ گناہ کیا ہے. ہماری شریعت میں اللہ نے پردہ ڈالا ہے، ستاری کا معاملہ فرمایا ہے. تو اس طرح کی شریعتوں میں، پچھلی شریعت میں اور ہماری شریعت میں فرق تھا. لیکن یہ 10 باتیں ایسی ہیں جو ہر نبی کی شریعت کے اندر مشترک رہی ہیں، یعنی سب کی شریعت میں اس کا حکم رہا ہے. بلکہ کعب احبار پہلے یہودی تھے، بعد میں ایمان میں داخل ہو گئے، توریت کے بڑے عالم ہیں. توریت کے بڑے عالم ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر جو توریت کو اتارا ہے اور نازل فرمایا ہے، اس میں بسم اللہ کے بعد سب سے پہلے انہی 10 باتوں کا تذکرہ کیا ہے. انہی 10 باتوں سے توریت کو شروع کیا ہے. بہرحال وہ 10 باتیں بڑی اہم ہیں. سب سے پہلی چیز شرک سے روکا ہے. دوسری چیز ہے بے حیائی، اس سے روکا ہے. تیسری چیز ہے یتیم کے مال کو ناحق کھانا. چوتھی چیز ہے کسی کو ناحق قتل کرنا.
5ویں چیز ہے ناپ تول میں کمی کرنا. 6ٹھی چیز ہے بد عہدی کرنا، اللہ کے عہد کو پورا نہ کرنا. 7ویں چیز ہے حق بات کہنا، چاہے وہ رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. 8ویں چیز ہے اپنی اولاد کو فقر و فاقے کے خوف سے قتل کر دینا، جیسا کہ زمانے جاہلیت میں رواج تھا. 9ویں چیز ہے والدین کی نافرمانی کرنا. اور 10ویں چیز یہ کہہ کر فرمائی ہے ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، کہ یہ راستہ، یہ جو احکامات ہیں یا میرا بھیجا ہوا جو دین ہے، یہ بالکل صراط مستقیم اور سیدھا راستہ ہے. جو آدمی اس پر چلے گا وہ کامیابی تک پہنچ جائے گا، اور جو اس کو چھوڑ کر جائے گا وہ آدمی ناکامی کی طرف چلا جائے گا. یہ 10 باتیں اس میں فرمائی. اور توریت میں بلکہ پچھلی تمام شریعتوں کے اندر ان 10 باتوں کا حکم ہر زمانے کے اندر رہا ہے. شرک سب سے پہلی چیز ہے. شرک سب سے بڑا گناہ ہے. قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک اپنی ذات پر سب سے بڑا ظلم ہے. اور شرک کی معافی کا اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ نہیں فرمایا ہے، بلکہ یہ اعلان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے، اور شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے. شرک اللہ کی عبادت میں ایک ہوتا ہے کھلا ہوا شرک، اور ایک ہوتا ہے اس سے ہلکے درجے کا 2 نمبر کا شرک. سب سے کھلا ہوا شرک تو بالکل ظاہر ہے کہ اللہ کی عبادت میں اور اس کی اطاعت میں اور اس کی فرما برداری میں کسی دوسرے کو شریک کرنا، اسی طرح اس کی صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا، یعنی اللہ کے ساتھ آدمی اوروں کی عبادت بھی کرے. جیسے مشرکین مکہ تھے، ان کے 360 خدا تھے، وہ اللہ کو بھی مانتے تھے اور اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی مانتے تھے. اسی لیے جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اکیلے اللہ سے ہونے کی دعوت دی کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اس کی دعوت دی تو یہ بات ان لوگوں کے نزدیک اتنی عجیب تھی کہ سمجھ سے باہر تھی. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی بات کو نقل کر فرمایا اور یہ کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجاب. ہمارے سارے کام 360 خدا مل کر نہیں بنا سکتے اور ہمارے کام ادھورے رہ جاتے ہیں. ہم تو 360 خداؤں کو مانتے ہیں اور وہ سارے کے سارے مل کر ہمارے سارے کام نہیں بنا سکتے، کام ادھورے رہ جاتے ہیں. اور تم یہ کہتے ہو کہ سب کو چھوڑ دو اور ایک کو مان لو، تمہارے سارے کام بن جائیں گے. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. جو کام 360 مل کر نہیں کر سک رہے وہ اکیلا ایک کیسے کرے گا؟ یہ تعجب کی بات اس زمانے میں تھی. تو وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے شرک سے روکا ہے. بالکل اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں اکیلا ہے. یہ ایمان ہے ہمارا. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ. یہ ہے اصل ایمان، کہ ایمان میں اللہ پر اس طرح لایا جیسا کہ وہ اپنی ذات اور صفات میں ہے. نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے. صفات میں شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سب کا رازق ہے، تو سب کا رازق بالکل تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے ایسا کہ اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی دوسرا ہے جو لوگوں کو کھلاتا ہو یا اس کی مخلوق کو کھلاتا ہو، دو مل کر یہ کام کرتے ہوں. یا دنیا کا نظام چلانے والا کوئی اور اس کا ساجی ہو کہ اکیلا پوری دنیا کا نظام کیسے چلائے گا.
اس لیے ایک کا کام سورج نکالنا ہے اور دوسرے کا کام سورج ڈبونا ہے، ایسا نہیں، بلکہ صاف اعلان ہے اللہ کا کہ اگر لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور دوسرا شریک ہوتا، دنیا میں ایک خدا کے بجائے دو خدا ہوتے تو دنیا کا سارا نظام چل ہی نہیں سکتا۔ ایک کہتا آج سورج 10 بجے نکلے گا، دوسرا کہتا نہیں 6 بجے نکلے گا، تو دونوں میں جھگڑا ہو جاتا۔ ایک کہتا کہ نہیں آج سورج مشرق سے نکلے گا، وہ کہتا نہیں مشرق سے روز نکلتا ہے، آج مغرب سے نکلنا چاہیے، تو جھگڑا ہو جاتا۔ اس لیے نظام ایک کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ساری دنیا کے نبی تھے۔ اس زمانے میں دنیا چھوٹی تھی۔ آدم علیہ السلام کے بعد جب بت پرستی شروع ہوئی تو سب سے پہلے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو آپ کا گزر ایک عورت پر ہوا، بڑھیا تھی، اپنی کوٹھری کے اندر چرخہ کاٹ رہی تھی۔ اس کے پاس گئے، پوچھا بڑی بھی تمہارا مذہب کیا ہے؟ کہ مسلمان ہوں۔ کہ اللہ کو مانتی ہو؟ کہ ہاں بالکل مانتی ہوں۔ کہ ایک اللہ کو مانتی ہو یا اوروں کو بھی ساتھ میں مانتی ہو؟ کہ نہیں صرف اللہ کو مانتی ہو۔ کہ اللہ ایک ہے، تم نے اللہ ہے، اللہ موجود ہے، یہ تم نے کیسے پہچانا؟ کہنے لگے یہ میرا چرخہ جو ہے اس سے میں نے پہچانا کہ اللہ دنیا میں ہے، کوئی مالک ہے، کوئی خالق ہے جو دنیا کا نظام چلا رہا ہے۔ کہ تم نے کیسے پہچانا؟ کہ یہ میرا چرخہ ہے، جب میں اسے چلاتی ہوں تو یہ چلتا ہے، اور جب میں نہیں چلاتی ہوں تو یہ بند رہتا ہے، نہیں چلتا۔ تو جب میرا چرخہ بغیر چلائے نہیں چل سکتا تو پوری دنیا کا نظام بغیر چلائے کیسے چلے گا؟ تو میں نے اللہ کو بھی اپنے چرخے سے پہچانا۔ اور اللہ ایک ہے، دو نہیں ہے یا زیادہ نہیں ہے، یہ بھی میں نے اسی چرخے سے پہچانا کہ میں جب چرخہ چلاتی ہوں اکیلی تو چرخہ چلتا ہے، اور جو سوت اور روئی کاٹتی ہوں وہ صحیح کٹتی ہے، لیکن جب میرے بچوں میں سے یا میرے پوتا پوتی نواسا نواسیوں میں سے کوئی آ جاتا ہے تو میں چرخہ چلاتی ہوں تو میں چلاتی ہوں ایک طرف، اور بچے آ کر اس کو دوسری طرف چلاتے ہیں تو ڈورا ٹوٹ جاتا ہے اور میرا کام نہیں ہوتا، ادھورا رہ جاتا ہے، میں پریشان ہو جاتی ہوں۔ کہ جب میں اکیلی چلاتی ہوں تو چرخہ صحیح چلتا ہے اور کام ہو جاتا ہے، اور جب چلانے والے دو ہو جاتے ہیں چاہے بچے ہی کیوں نہ ہو تو میرا کام خراب ہو جاتا ہے۔ تو میں نے اس چرخے سے اس بات کو پہچانا کہ دنیا کا نظام چلانے والا ایک ہی ہے، اگر دنیا کا نظام چلانے والے دو ہوتے تو نظام کبھی کا درہم برہم ہو چکا ہوتا۔ یہ توحید ہے اس کا نام، اس پر یقین کرنا کہ اللہ ایک ہے اور پوری دنیا کا نظام وہی چلا رہا ہے، لہذا عبادت بھی اسی کی ہے، اطاعت بھی اسی کی ہے، منت بھی اسی کی ہے، سجدہ بھی اسی کے لیے ہے، ہر چیز کی مدد مانگنا بھی اسی سے ہے، وہ اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ بیدہ کل شیء، نفع نقصان، عزت ذلت، موت حیات، اچھائی برائی، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ ساری دنیا کے لوگ اور ساری دنیا کی طاقتیں اگر کسی کو نفع پہنچانا چاہیں اور اللہ نہ چاہے تو کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے، اور اگر اللہ کسی کو نفع پہنچانا چاہے اور ساری دنیا اس کو روکے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، اس کا یقین کرنا یہ توحید ہے، اور اس کے خلاف کرنا اس کے ساتھ کہ ہاں اللہ کرتا تو ہے لیکن فلاں چیز کے بغیر کیسے کرے گا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت، کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، شرک سے بالکل قطعاً روکا گیا ہے۔ یہ تو شرک جلی ہے۔ ایک شرک خفی ہوتا ہے کہ آدمی یہ زبان سے کہے کہ ہاں صاحب ٹھیک ہے اللہ کرتا ہے لیکن میرا کام دکان کے بغیر کیسے چلے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کا کام بنانے میں دکان کا محتاج ہے، کہ اللہ کرتا ہے لیکن دکان کے بغیر نہیں کر سکتا۔
کہ بے شک اللہ کرتا ہے لیکن میرے کارخانے کے بغیر کیسے چلے گا، میری ملازمت کے بغیر کیسے کام چلے گا؟ اللہ نے یہ اسباب پیدا کیے ہیں. اسباب کام بنانے کے لیے نہیں ہیں، یاد رکھنا چاہیے کہ ان سے کام ہوتا ہے، بلکہ اللہ نے دنیا میں اسباب امتحان کے لیے پیدا کیے کہ کون ان اسباب میں لگ کر اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ پر یقین کرتا ہے، یا کون ان اسباب میں لگ کر اسباب پر یقین کرتا ہے. اسباب کام بنانے کے لیے نہیں ہیں کہ بھئی تمہیں دکان اس لیے دی ہے تاکہ تمہارا کام دکان سے چلے، تمہیں کارخانہ اس لیے دیا ہے کہ تمہارا کام کارخانے سے چلے، تمہیں ملازمت اس لیے دی ہے کہ تمہارا کام ملازمت سے چلے، تمہیں کھیتیاں اور باغات اس لیے دیے ہیں کہ تمہارے کام باغات اور کھیتیوں سے چلیں. ہرگز ایسا نہیں. پورا قرآن حدیث اس سے بھرا پڑا ہے. یہ اسباب امتحان کے لیے ہیں کہ تم ان چیزوں میں لگ کر اللہ کے اوپر یقین کرتے ہو یا اسباب پر یقین کرتے ہو. اب جو آدمی اسباب میں لگ کر اللہ پر یقین کرتا ہے وہ پکا مومن ہے، اس کا یقین اچھا ہے. اور جو اسباب میں لگ کر اسباب پر یقین کر لیتا ہے کہ میری دکان کے بغیر کیسے ہوگا، میرے فلاں سبب کے بغیر کیسے ہوگا، اس آدمی کا یقین غلط ہے اور اس آدمی کو اپنا یقین صحیح کرنے کی ضرورت ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے اور بڑے عالم گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں لو کانت السماء حدیدا والارض نحاسا ما يمطر قطرة من السماء وما ينبت نباتا من الارض، کہ اگر آسمان لوہے کا ہو جائے اور زمین تانبے کی ہو جائے اور آسمان سے ایک قطرہ بارش کا نہیں برسے اور زمین سے ایک دانہ غلے کا نہ اگے، ایسی حالت میں بھی اگر کسی کے دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے اور دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ روزی کہاں سے ملے گی، جب غلہ ہی پیدا نہیں ہو رہا اور بارش نہیں ہو رہی تو کھائیں گے کہاں سے، اگر یہ بات دل میں پیدا ہوتی ہے تو وہ فرماتے ہیں میرے نزدیک اس آدمی کے ایمان کی کمزوری ہے، اس ایمان کی پختگی نہیں ہے. اگر آسمان لوہے کا ہو جائے اور زمین تانبے کی ہو جائے اور آسمان سے ایک قطرہ پانی کا نہ برسے اور زمین سے ایک دانہ غلے کا نہ اگے، تب بھی اللہ قادر ہے اس بات پر کہ اللہ سارے جانداروں کو روزی دے سکتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ قادر ہے اس بات. بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہت نافرمانیاں کی ہیں. قرآن کریم میں بہت واقعات ہیں بنی اسرائیل. ایک حکم بنی اسرائیل کو اللہ نے دیا، کہیں جانا تھا، دشمن سے مقابلہ تھا، انہوں نے صاف منع کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ اور آپ کا خدا جا کے لڑ لو، ہمارے بس کی بات نہیں. تو اللہ نے ان کو سزا کے اندر ایک میدان ہے، میدان تیہ، اس میں بھٹکا دیا اور 40 سال تک وہ پوری بنی اسرائیل وہاں بھٹکتے رہے، گھر ہی نہیں جا سکے. وہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی. لیکن اس وادی تیہ میں جہاں کوئی سامان ایسا نہیں تھا، نہ کوئی مکان، نہ کوئی دکان، نہ کوئی کارخانہ، نہ کوئی کھیتی، کچھ نہیں تھا، اللہ نے پکا پکایا کھانا آسمان سے اتار کر انہیں کھلایا، پکا پکایا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کہ ہم نے آسمان سے تمہارے اوپر من اور سلوہ اتارا، بھنا ہوا گوشت پرندوں کا، اور اللہ تعالیٰ نے میٹھا بھی اتارا. من کہتے ہیں میٹھے کو، میٹھا بھی کھلایا اور اللہ نے نمکین بھی کھلایا. تو جو خدا ان کو کھلا سکتا ہے بغیر کام کے، بغیر کھیتی کے، وہ اللہ پوری دنیا کو کھلا سکتا ہے. میں نے عرض کیا کہ اللہ کو اس کی ذات اور صفات میں تنہا ماننا، اس کا نام توحید ہے، اور اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا، اس کا نام شرک ہے، جس سے اللہ نے روکا ہے. یہ سب سے پہلی چیز. دوسری چیز بے حیائی ہے. بے حیائی سے اپنے آپ کو بچانا. بے حیائی کے جتنے کام ہیں، عورت بے پردہ ہو جائے، یہ بھی بے حیائی کی بات ہے. آدمی کسی نامحرم عورت سے بات کرے، یہ بھی بے حیائی کی بات ہے. کسی نامحرم عورت کے ہاتھ لگائے، یہ بھی بے حیائی کی بات ہے.
تنہائی میں کسی اجنبی عورت کے ساتھ رہ جائے، یہ بھی بے حیائی کی بات ہے، آدمی اپنی زبان سے کوئی گالی گلوچ کا لفظ نکالے، یہ بھی بے حیائی کی بات ہے۔ ہر قسم کی بے حیائی سے اللہ نے روکا ہے، اور یہ بے حیائی کی باتیں دنیا کی ہر شریعت کے اندر پچھلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی تمام شریعتوں میں ممنوع رہی ہیں۔ اسی طرح ناحق کسی کو قتل کرنا، جانی نقصان کسی کو پہنچانا، یہ سب سے بڑا گناہ اور حرام قرار دیا ہے، اور ہر شریعت میں اس کو حرام قرار دیا ہے۔ کسی کا قتل اگر اسلامی حکومت ہو تو 3 آدمیوں کے علاوہ چوتھے آدمیوں کا قتل جائز ہے ہی نہیں۔ ایک تو وہ آدمی جس نے شادی شدہ ہونے کے باوجود کسی اجنبی عورت سے زنا کیا ہو، بیوی موجود ہے اس کے باوجود آدمی زنا کرے، فرمایا کہ یہ آدمی بہت بڑا مجرم ہے، لہذا یہ آدمی دنیا میں زمین پہ رہنے کے قابل نہیں ہے، لہذا اس کو سنسار کیا جاتا ہے۔ سنسار کہتے ہیں آدھا کھڈا زمین میں کھود کر آدھا بدن اس کا زمین میں گاڑ دیا جائے اور پتھر مار کر اس کو ہلاک کر دیا جائے، اس کو سنسار کرنا کہتے ہیں۔ یہ اسلام میں شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت زانی کی سزا ہے، یہ زنا کی سزا ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرے۔ دوسرے وہ آدمی جو مرتد ہو جائے، اپنا دین چھوڑ کر دوسرے دین میں چلا جائے، مرتد ہو جائے، اگر اسلامی قانون ہو تو دوسرا مرتد وہ قابل قتل ہے، قابل سزا ہے۔ تیسرے وہ آدمی جس نے کسی کو قتل کیا تو اب قصاصاً بدلے میں اس کو بدلہ لیا جائے گا اور اس کو قتل کیا جائے گا۔ ان 3 آدمیوں کے علاوہ شریعت میں کسی کو جانی نقصان پہنچانا جائز نہیں، اور بہت بڑا گناہ ہے۔ صاف طور سے قرآن اور حدیث میں کسی کو جانی نقصان پہنچانے سے منع کیا ہے، بلکہ فرمایا وہ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو نہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائے نہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچائے۔ تو کسی کو ناحق قتل کرنا، جانی نقصان پہنچانا، فرمایا اس کا اور اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہر شریعت میں حرام رہا ہے۔ یتیم کا مال ناحق کھانا، میں نے کل عرض کیا تھا کہ یتیم کا مال ناحق کھانے والے آگ کھانے والے ہیں، قرآن کریم میں صاف اعلان ہے۔ یتیم کا مال ناحق، جیسے ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، ایک بڑا بھائی ہے، 2 بڑے بھائی ہیں، 1-2 بیچارے چھوٹے ہیں، نابالغ ہیں، بچے ہیں، ابھی باپ کا انتقال ہو گیا، یہ بچے بالکل یتیم ہیں۔ اب دونوں بڑے بھائیوں نے سارے مال پہ قبضہ کر لیا اور خوب خرچ کر رہے ہیں باپ کے مال پر، حالانکہ یتیموں کا بھی حق ہے اس میں، اور اتنا ہی حق ہے جتنا حق ان 2 بڑوں کا ہے، ان 2 چھوٹوں کا بھی اتنا ہی حق ہے، لیکن بڑے بھائی یہ سمجھتے ہیں باپ کے بعد ہم مالک ہیں اس کے، جیسے چاہیں خرچ کرتے ہیں اور یتیموں کا مال خرچ کر دیتے ہیں۔ یہ یتیموں کا مال ناحق کھانا ہے، یہ ایک مثال دی ہے میں نے۔ اس طرح بہت ساری مثالیں ہیں جو یتیموں کے مال کھانے کی ہیں، فرمایا یتیموں کا مال کھانے سے اللہ نے روکا ہے۔ اسی طرح ناپ تول میں کمی کرنے سے روکا ہے کہ اگر کوئی چیز لو تو پوری اور دو تو پوری دو۔ ایک قوم گزری ہے جو شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو منع کیا، ان کا کام یہ تھا لیتے تھے تو پورا لیتے تھے، دیتے تھے تو ڈنڈی مار لیتے تھے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب لیتے تھے تو پورا اور دیتے تھے تو کم دیتے تھے۔ شعیب علیہ السلام نے ان کو روکا، دیکھو یہ بے ایمانی کی بات ہے، یہ ناانصافی کی بات ہے، یہ دوسروں کے مال کو ناحق کھانا ہے، اس طرح مت کرو۔ تو انہوں نے منع کر دیا کہ آپ ہمارے مالوں پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں، جو ہم کر رہے ہیں اسے کرنے دو، آپ ہماری تجارت کے اندر بالکل دخل مت دو۔ جیسے بہت سے لوگ بیچارے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی کوئی کہے کہ یار مسئلہ تو پوچھ لو، یہ جائز ہے ناجائز، کہہ رہے یار مولوی صاحب مفتی صاحب نگینوں کے کام میں کیا جانے، کوئی نگینے کے کام کا مشورہ تو نگینے والے سے کرو، ان بیچاروں کو کیا پتا۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم کہتی تھی آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، آپ اپنے رہیے اور ہمیں اپنا کام کرنے دیجیے۔ بہت روکا کہ ایسا غلط کام مت کرو، لیکن نہیں رکے۔ جب نہیں رکے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیا میں عذاب بھیجا، اور کیا عذاب بھیجا؟ 3 دن تک انتہائی تیز گرمی پڑی، بہت تیز گرمی، سب پریشان حال ہو گئے۔
3 دن کے بعد انہوں نے دیکھا جہاں یہ قوم آباد تھی کہ باہر بستی سے باہر جنگل میں جو بستی سے باہر میدان تھا وہاں دیکھا کہ سیاہ بادل ہے اور بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اس میں. تو ساری قوم چونکہ 3 دن سے گرمی میں پریشان تھی, یہ ساری کی ساری قوم اپنے گھروں سے نکل کر اور وہ بادلوں کے سائے کے اندر میدان میں جمع ہو گئی کہ بھئی کچھ سکون تو ملے. وہاں ان کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں نظر آئی. جب یہ ساری کی ساری قوم اس بادلوں کے نیچے جمع ہو گئی اس میدان میں, تو اللہ نے آسمان سے بجائے ان بادلوں سے پانی برسانے کے آگ برسائی اور ساری قوم کو جلا کر خاک کر دیا. یہ ناپ تول میں کمی کرنے کا عذاب تھا جو دنیا میں دیا گیا, اور آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ اس کے علاوہ ہے. اس لیے ناپ تول میں کمی سے روکا. علماء نے لکھا ہے ناپ تول میں کمی اپنے کام کو پورا نہ کرنا بھی ہے. ایک ذمہ داری دی ہے, اس کو پورا نہ کرنا. کہ آدمی کہیں پر نوکری کرتا ہے اور کام پورا نہیں کرتا, مالک سے یہ طے ہے کہ وہ 8 گھنٹے دے گا اور جا کر سائن کر کے آ جاتا ہے تاکہ میری حاضری لگ جائے اور یہ ہو جائے کہ ہاں صاحب فلاں صاحب ڈیوٹی پر آئے تھے, پتہ یہ چلا کہ پورے دن تو ڈیوٹی پر سے غائب رہے. یہ بھی علماء نے لکھا ہے, یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے. آپ نے 8 گھنٹے کا جب وعدہ ہے اور آپ کا کہ 8 گھنٹے دیں گے تو آپ 8 گھنٹے دیجئے, اور اگر آپ کو جانا ہے تو اجازت لے کر جائیے. بغیر اجازت کے ڈنڈی کیوں مارتے ہیں آپ اپنے کام میں؟ تو صاف منع کیا. ناپ تول میں کمی بہت بڑا عذاب ہے. اسی طرح فرمایا کہ اگر کبھی کوئی بات کسی کے حق میں کہنے کا موقع آئے تو صاف اور سچی بات کہو. ایسا نہیں ہے کہ حقیقت کو آپ جانتے ہو لیکن کیا کریں, رشتہ داری کا معاملہ ہے, جانتے ہیں کہ ہمارے فلاں آدمی نے غلطی کری ہے لیکن اگر سچی گواہی دے دیں گے تو ہمارا آدمی پھنس جائے گا, لہذا اس کو جھوٹی گواہی دے کر اور اس کو بچا لو. فرمایا کہ بہت بڑا گناہ ہے جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹی بات کسی کے حق میں کہنا. جو حقیقت ہے اور سچی بات ہے فرمایا کہ وہی کہنا. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ, کہ چاہے رشتہ داری کیوں نہ ہو لیکن جس بات کو تم جانتے ہو, جس حقیقت کو, اپنی زبان سے اسی حقیقت کہو, اس کے خلاف مت کرو. اور فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا, کہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو. اللہ کا سب سے بڑا عہد یہ ہے کہ جو ہم ازل میں اللہ سے یہاں سے کر کر آئے ہیں. أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا, کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ از روز ازل میں اللہ نے پوچھا تھا اور ہم نے سب نے کہا تھا بے شک آپ ہمارے رب ہیں. دنیا میں اللہ کو رب مان کر اس کی اطاعت اور فرما برداری کر کے زندگی بسر کرنا, یہ اس کے عہد کو پورا کرنا ہے. اسی طرح علماء نے لکھا ہے اس کے عہد کو پورا کرنے کا ایک راستہ اور ایک شکل یہ بھی ہے کہ آدمی نے اللہ کی قسم کھا لی, میں جھوٹ نہیں بولوں گا, جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا, میں نماز نہیں چھوڑوں گا, میں کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا, میں کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم نہیں کروں گا, میں ناانصافی نہیں کروں گا, میں کبھی غلط بات نہیں بولوں گا. ایک عہد کر لیا ہے قسم کھا کر, تو آدمی کو اللہ کے اس عہد کو پورا کرنا چاہیے اور اپنی بات